وسلم فرماتے ہیں کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم اس طرح رہو کأنک غریب، کہ آپ ایک اجنبی کی مانند ہو. کہ ایک اجنبی شخص جس طرح رہتا ہے، جس طرح کوئی اجنبی شخص ہمارے گھر میں مہمانی کے طور پر آتا ہے، وہ گھر کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں چند دن یہاں پر ہوں، چند گھنٹے یہاں پر ہوں، اور مجھے اسی طور طریقے سے رہنا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عابر السبیل، یا ایک مسافر کی طرح رہو. یا تو دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ انک غریب، یا تو ایک آپ اجنبی شخص ہو، یا تو آپ مسافر ہو. اس طریقے سے دنیا کے اندر ہو. جب انسان اس طریقے سے دنیا کے اندر رہے گا، دنیا کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے گا، پھر اس کو موت اس کے سامنے ہر وقت کھڑی رہے گی، اور وہ جانے گا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور مجھے دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے مجھے کس طور طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے، مجھے اس دنیا میں کس طرح سے شب و روز اپنی گزارنی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور قول ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ شام کرو، جب آپ کی شام ہو جائے، تو آپ صبح کا انتظار مت کرو کہ میں صبح بھی دیکھوں گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہی آپ کی موت واقع ہو جائے. اس انتظار میں مت رہو کہ بھئی آپ کی ایک سانس جو ہے وہ اگر باہر آ گئی اور ایک اندر جا رہی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ آپ کی ایک سانس باہر آئے یا اندر جائے، یہ اللہ کے اختیار میں. وہ فرما رہی ہے کہ جب آپ شام کرو تو صبح کے انتظار میں مت رہو. جب آپ اپنے بسترے میں جاؤ تو بسترے میں جانے سے پہلے آپ یہ مت سوچو کہ میں صبح دیکھوں گا، میری پھر صبح ہوگی. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ آپ کی صبح ہو یا نہ ہو. پھر دوسری بات وہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اور جب آپ صبح کرو تو آپ یہ مت سوچو کہ میں شام کو دیکھوں گا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے شام دیکھی یا نہ دیکھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 چیزیں ہیں اس میں انسان کی موت کا بھی ہے. انسان کو کب موت واقع ہوگی اس کا بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کی موت واقع ہوگی. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر ایک دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی کوشش کرو. کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی کوشش کرو. کہ کیا پتا میں دوسرا وہ وقت دیکھوں یا نہ دیکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانی کو کس طرح گزارا جائے گا، جوانی میں ہم کس طرح عمل کریں گے، جوانی میں ہم نے کس طرح رہنا ہے، جوانی کو کس طرح بچانا ہے، کس طرح جوانی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنا ہے. جو انہوں نے فرمایا ان کے مطابق کس طرح عمل کیا جائے. پہلی بات بتائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور دوسری بات فرمائی وصحتی کا قبل سقمک. اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو تندرستی دی ہے، تندرستی میں آپ جو ہے غنیمت جانو، اللہ کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آ جائے. پھر آپ کرنا بھی چاہو، پھر انسان جو ہے وہ ہائی واہ کرتا رہے یا پچھتاتا رہے زندگی پر، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو غنیمت جانو. اور تیسری بات وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اور مالداری کو آپ غنیمت جانو کہ جب آپ فقیر ہو جاؤ، آپ بالکل لاچار ہو جاؤ، آپ کے پاس خرچنے کے لیے کچھ بھی نہ رہے، اس سے پہلے آپ اس کو غنیمت جانو. اور چوتھی بات فرمائی وَفْتَرَاغَكَ قَبْلَ شُغَلِكَ. اگر آپ کے پاس فرصت ہے، اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جاؤ، کہ آپ بزی ہو جاؤ زیادہ، اس سے پہلے آپ فراغ
طاقت کو غنیمت جانو، اور پانچویں بات بتائی وہ حیاتی کا قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی کہ انسان کو ان 5 باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے، کیا پتا کل آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسی بیماری، اللہ حفاظت کرے، ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے، کوئی بیماری آن پہنچے، پھر آپ چاہو کہ میں عمل کروں، میں اچھے کام کروں، میں اللہ کو یاد کروں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں، اور پھر اگر آپ کی موت واقع ہو جائے، موت واقع ہونے کے بعد پھر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر دکھائیں، یا جو جب عذاب قبر دیکھے، پھر تو وہ واپلا کرتا رہے، پچھتاتا رہے کہ یا اللہ میں نے ان باتوں پر عمل کیا ہوتا، میں نے اپنے خاندان کو سمجھایا ہوتا، میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوتا، میں نے اچھے کام کیے ہوتے، میں برے کاموں سے بچتا۔ تو اس وقت جو ہے مرنے کے بعد موت واقع ہو چکی، اب انسان واپس نہیں آئے گا، اب اس کو دفن کرنے کی تیاری ہے، اب اس کو جو ہے پھر 1 دن ہو جاتا، پھر 3 دن، 10 دن، اس طرح چلتے چلتے اس کو پھر صدیاں بیت جاتی ہیں قبر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ان کو غنیمت جانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتایا کہ اے پروردگار برحق، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے، انہوں نے یہی 4 باتیں جو ہیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اے اللہ، اگر 4 چیزیں ہوتی، 4 نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہیں، وہ کہتے پہلی بات کہتے ہیں کہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے پہلی بات۔ دوسری بات فرما رہے تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تیسری بات بتا رہے کہ جوانی ہوتی اور بڑھاپا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور چوتھی بات کی دولت ہوتی اور غربت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 باتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے جواب دیا۔ پہلی بات، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کون کرتا۔ بہرحال جنتیوں کو سب سے بڑا انعام جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہو، کہ وہ اللہ کا دیدار کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا انعام جنتیوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب میں بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا جواب میں کہ میرا دیدار کون کرتا۔ پھر دوسری بات جو بتائی، تندرست